السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور زبردست سا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے تو بہت بڑی معذرت کہ یہ مجھ سے نبوی نسخہ مجھے یہاں پہ نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ نبوی وظیفہ میں یہاں پہ لکھنا چاہ رہا تھا، یا نبوی عمل میں یہاں پہ لکھنا چاہ رہا تھا۔ مجھ سے بائی مسٹیک یہ نسخہ لکھا گیا، تو پھر میں نے اس کو یوں سمجھنے کہ ایڈٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ چلیں جب ویڈیو بناؤں گا تو آپ لوگوں سے ضرور اس کی مسٹیک کی معذرت کر لوں گا۔ دوستو، نافرمان اولاد جب ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا ہمارے اس سوسائٹی کا ایک فیکٹر ہے کہ اولادیں نافرمان کیوں ہوتی ہیں۔ دوستو، اولادیں نافرمان نہیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ جو بیج بوتے ہیں، آپ وہی جو کاشت کرتے ہیں، آپ لوگ کل کو وہی بوئیں گے۔ ہم جب اپنی لائف، ہم اپنی جوانی میں ہم جو کچھ گناہ کرتے ہیں، اولاد ہمیں اسی کے مطابق ملتی ہے۔ یہ میں آپ کو آج کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی کوالٹی نہیں رکھی، آپ لوگ اگر نماز نہیں پڑھتے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کی اولاد نماز پڑھے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے، آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھے گی، آپ چاہے لاکھ اس کو کہتے رہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے زمانے میں آپ لوگ یوں سمجھ لیں کہ اللہ نہ کرے آپ زانی تھے، آپ زنا کرتے تھے، تو آپ کی اولاد کبھی اس کام سے باز نہیں آئے گی، وہ یہ کام کرے گی۔ چاہے اگرچہ آپ کے سامنے نہیں تو آپ سے جب وہ ادھر ادھر ہوں گے تو وہ ضرور یہ کام کرے گی، بیکاز یہ یوں سمجھ لیں کہ لینے کا دینا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو کوئی کاشت کرتا ہے اس کو وہی بونا پڑتا ہے۔ یہ دنیا یوں سمجھ لیں کہ دارالعمل ہے، یہاں پہ آپ جو عمل کریں گے آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آپ کو اس کا صلہ دے دیتا ہے۔ اگرچہ دنیا یہ دارالجزا نہیں ہے، وہ آخرت ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کمپلیٹ اس کا ایک پیکیج ہوگا ہمارے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ اس کا ہماری جزا اور سزا کا وہاں پہ معاملہ فرمائیں گے۔ تو دنیا کے اندر بھی جو آپ کاشت کریں گے دوستو، آپ وہی بوئیں گے۔ آپ اگر چاہتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے، آج میں آپ کو اس کی 2 یا 3 ٹرک انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ اپنی اولاد کو فرما بردار کیسے بنا سکتے ہیں۔ دوستو، ایک ٹرک یہ ہے کہ آپ خود پلیز اپنے پیرنٹس کا، اگر آپ کے پیرنٹس زندہ ہیں، آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ ان کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں۔ آپ ان کی رسپیکٹ کریں گے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ پہ امید کامل رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما برداری کرنی شروع کر دے گی۔ آپ کی اولاد چاہے بڑی ہے چھوٹی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو تو آپ پلیز آپ اپنی پیرنٹس کا، اگر وہ زندہ ہیں تو آپ ان کی فرما برداری شروع کر دیں، جتنی پہلے کرتے ہیں اسے ڈبل کر دیں۔ اچھا، اگر وہ حیات نہیں ہیں، دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، تو پھر آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، ان کے لیے ان کو پڑھ کے کچھ نہ کچھ آپ ان کے لیے سارے ثواب کرتے رہیں۔ اس سے بھی آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ میں آپ کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پہ امید رکھ کے، یا جو کچھ اسلام نے مجھے سمجھ تھی آپ کو اس میں بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ٹرک ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں، ان کی فرما برداری شروع کر دیں، ایک ٹرک۔ دوسرا ایک اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے کہ نافرمان اولاد کو آپ فرما بردار کیسے کر سکتے ہیں۔ دوستو، جب کبھی آپ نے یہ ابھی جو میں آپ کو ٹرک بتانے والا ہوں، یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کو آزمودہ کہہ سکتے ہیں۔ میرا اگرچہ آزمودہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو آزمودہ کہہ رہا ہوں تو مطلب کہ قریبی دوستوں کا، یا قریبی میرے جو مجھ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا یہ آزمایا ہوا عمل ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میری یہ والی بات کیوں نہیں مان رہی، تو آپ ان سے کہنے کے بجائے آپ پہلے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، میری یہ بات، یہ میری یہ بات، یا جو میں نے ان کے ذمہ یہ جو کام لگایا یہ کیوں نہیں کر رہے۔ اللہ سے آپ گر گرائیں، اللہ سے آہوزاری کریں، اللہ سے مانگیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، جب اللہ سے کوئی مانگتا ہی کوئی نہیں ہے تو اللہ کیسے دے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا دوستوں کہ جب آپ اللہ سے مانگیں اور اللہ سے دے دیں۔ آپ مانگنے کی کوشش تو کریں، جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی مانگے میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ اللہ سے مانگیں، یا اللہ میری اولاد اتنی نافرمان کیوں ہے؟ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا تو یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں معافی چاہتا ہوں، ان کو ہدایت دے دے، کوئی میری بات مانے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ تیسرا ٹرک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں،
وہ نبوی حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا ایک عمل ہے، ایک وظیفہ ہے، بڑا ہی لاجواب سا ہے دوستو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مغرب کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ دوستو جب آپ دیکھو کہ آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مان رہی، وہ نافرمان ہے، تو آپ ذرا اپنی ماضی میں جھانک کے تھوڑا دیکھیں کہ آپ نے کتنی مغرب کی نمازیں آپ نے قضا کر دی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اب یہ والی بات میں اپنی طرف سے کہنا چاہ رہا ہوں، اگلی بات جو میں کر رہا ہوں کہ آپ نے ماضی میں جا کے دیکھیں کہ آپ نے مغرب کی کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، آپ ان مغرب کی نمازوں کی قضا شروع کرتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ویسے تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نمازوں کی قضا کرنی چاہیے، آپ اس کو اس لیول سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے ماضی میں جھانکیں، آپ نے کبھی جوانی میں مغرب کی نماز پڑھی بھی تھی یا نہیں؟ دوستو جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھی نہیں ہے، آپ کی اولاد بالکل نافرمان ہوگی، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جس بندے نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی اس کی اولاد نافرمان ہوگی، تو آپ اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھیں دوستو، اگر آپ کی جتنی بھی نمازیں مغرب کی قضا ہوئی ہیں آپ ان کی قضا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے پرومس کریں، اللہ سے یہ وعدہ کریں اور اس وعدے کی خلاف ورزی آپ بالکل بھی نہ کریں کہ یا اللہ میں آئندہ کے بعد مغرب کی نماز تو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب آپ ایک نماز کا اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیں گے، آپ اس کو پابندی سے ادا کرتے رہیں گے، تو میں اللہ تعالیٰ پہ امید رکھ کے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بقیہ 4 نمازوں کی توفیق بھی عنایت فرمائیں گے اور آپ انشاءاللہ 5 وقت کے پکی نمازی بن جائیں گے۔ دوستوں اگر آپ کو میرا یہ وظیفہ پسند ہے، آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، اچھے کمنٹس کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے چینل پہ اچھی ویڈیوز ڈالوں، بیکاز یوں سمجھ لیں کہ یہ چینل کسی کے اشتراک سے میں چلا رہا ہوں، بیکاز میں اس میں وظائف موسٹلی اپلوڈ کرتا ہوں، چونکہ ایک دوست سے میرا اشتراک ہے اس چینل میں، تو اس لیے وہ کچھ اپنی طرف سے اس میں اور بھی ڈالتا رہتے ہیں۔ تو دوستوں میں اپنی طرف سے فل ٹرائی کر رہا ہوں آپ کو اچھا سا وظیفے اچھے پیش کروں آپ کے سامنے، تاکہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ اور میرا بھی اس میں فائدہ ہو۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔